آج میں جو بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، دور جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ عورت کو عزت نہ دو، عورت کی قدر نہ کرو، عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کچھ اسی طرح ان بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ بیاہ کر آتی ہیں، بہو بنی ہوتی ہیں، اور ایسا ان بچوں کی تربیت کی ہوتی ہے کہ کسی کی لائی ہوئی بیٹی کو عزت نہیں دینی، بلکہ اس عورت کو، اس لڑکی کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آئیے، ہم نام کے مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہمارے اسلام نے، اس دین نے عورت کی بہت زیادہ قدر کی ہے، عورت کو بہت عزت دی ہے، عورت کو بہت مقام دیا ہے۔ ذرا دین اسلام پر عمل کرنے والے بنے، دین سیکھنے والے بنے، تو پھر ہی آپ کو عورت کی شان کا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام عطا کیا ہے، کہ آج عورت کو کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، آپ سے مشورہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے ساتھ گئی، اور اسی طرح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام روزہ نہیں چھوڑتے، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، پہلے آپ چھوڑے پھر صحابہ اکرام چھوڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً چھوڑا، آپ نے مشورے کو قبول کیا۔ لیکن آج ہمارے گھر میں کوئی ایسے معاملات پیدا ہو جائیں، اگر عورت بولے یا کوئی مشورہ دے تو اسے فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ عورت کم عقل ہوتی ہے، بے وقوف ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام نے عورت کے مشورے کی بہت زیادہ قدر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے فوراً قبول کیا، اچھے مشورے کو قبول کرتے تھے۔ آپ نے ایسا جواب کبھی نہیں دیا کہ عورت ناقص العقل ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے۔ اسی طرح اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو سب سے پہلے عورتوں میں سے تصدیق کی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، ایمان لائی۔ تو اسی طرح یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا۔ پھر اس کے بعد دین اسلام کی عظمت کے لیے جو سب سے پہلے مال خرچ ہوا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو سجدے میں گر پڑی کہ اللہ اس کو قبول فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عورت کو دیا، اس کے بعد دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے والی، شہادت پانے والی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی عورت کو دیا تھا۔ اور پھر اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ممبر بنوانے کا حکم دیا، سب سے پہلے تو فقیہ ایک انصاریہ صحابیہ تھی، انہوں نے اپنے غلام میمون کو بلایا اور 3 سیڑھیوں پر مشتمل ممبر بنوایا، اور یہ کام جو سر انجام دیا یہ بھی ایک عورت نے دیا۔ جو سب سے پہلے ممبر بنوانے والی تھی وہ بھی ایک عورت تھی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، تو وہ بھی انصاریہ صحابیہ کا گھر تھا جو سب سے اونچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس چھت پہ چڑھ کے اذان کہی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنی شان دی ہے، اسلام نے عورت کو اتنی قدر کی ہے، عورت کی قدر کی ہے، عورت کو اتنا مقام دیا ہے، عورت کو اتنی شان دی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے کہ عورت بے وقوف ہے، عورت کو عقل نہیں، عورت کم عقل ہے۔ ہاں، مرد کے مقابلے میں عورت کم عقل ہے، لیکن یہ نہیں کہ عورت اچھا مشورہ دے، آپ اس کی بات نہ سمجھیں، آپ اس کی بات نہ سنیں کہ یہ بے وقوف ہے۔ عورت کی قدر کرے، عورت کی عزت کرے، عورت کے رتبے کو سمجھے۔